تمام روحانی امراض اور مسائل کے حل کے لیے پیر محمود الحسن توحیدی چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ وحدہ، صدق وعدہ ونصر عبدہ، اعز جندہ وہزم الاحزاب وحدہ، والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ ولا رسول بعدہ ولا معصوم بعدہ، اما بعد۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محرم الحرام کے مہینے کے اندر آپ سورۃ توبہ کی آخری 2 آیات کے آپ بہترین اور بہت طاقتور ترین عامل بن سکتے ہیں۔ سورۃ توبہ کی آخری 2 آیات کے عامل آپ بن سکتے ہیں محرم الحرام کے مہینے کے اندر، کیونکہ محرم الحرام کا جو مہینہ ہے یہ اللہ رب العزت کے ان حرمت والے مہینوں کے اندر ہے کہ جو اللہ رب العزت نے 4 حرمت والے مہینے جو ہیں وہ نازل فرمائے، اور اللہ رب العزت نے محرم کو بہت زیادہ فضیلت عطا فرمائی ہے، اسلام سے پہلے بھی اور اسلام کے بعد بھی۔ بہت سارے ایسے واقعات ہیں کہ جو محرم کے مہینے کے اندر ہوئے۔ محرم کی فضیلت اور حرمت جو ہے وہ زمانہ جاہلیت کے اندر بھی تھی۔ یہودیوں کے اندر بھی جو ہے وہ 10 محرم کا روزہ رکھا جاتا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور بنی اسرائیل کو اللہ رب العزت نے فرعون سے نجات عطا فرمائی تھی۔ پھر واقعہ کربلا محرم کے مہینے کے اندر ہے، پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت محرم کے مہینے کے اندر ہے، اور بہت سارے تاریخی واقعات ہیں۔ پھر قیامت کا دن جب آئے گا وہ بھی 10 محرم کا دن ہوگا۔ تو محرم کے دن کی اور محرم کے مہینے کی بہت زیادہ فضیلت ہے اسلام کے اندر، اور محرم کے مہینے سے چونکہ اسلامی ہجری سال کی ابتدا ہوتی ہے، اس لیے جو اعمال، جو اوراد و وظائف اور جو عملیات میں سے تجارب الصالحین میں سے اور پھر عاملین حضرات کے جو معمولات اور اعمال ہوتے ہیں وہ محرم کے مہینے میں جو کیے جاتے ہیں، ان کی برکات اور ان کی جو تاثیر ہوتی ہے وہ پھر پورا سال بھی ملتی ہے اور زندگی بھر بھی اس کی برکات ملتی رہتی ہیں۔ تو اس لیے بہت سارے اعمال جو ہیں وہ محرم کے مہینے میں بھی کیے جاتے ہیں۔ ایسے ہمارے بھائی اور بہنیں کہ جو سورۃ توبہ کی آخری 2 آیات کا پہلے کوئی عمل کر چکے ہیں، یا ان کے اوراد و وظائف کے اندر ہے، یا ان کے معمولات کے اندر ہے، سورۃ توبہ کی آخری 2 آیات وہ بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں، اور جو نئے دیکھنے اور سننے والے احباب ہیں وہ بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ اور آپ سے یہ گزارش ہے کہ آپ جو بھی عمل کریں اس کی ہم عام اجازت دیتے ہیں۔ خاص اجازت کے لیے آپ اسی ویڈیو کے نیچے جو ہے صرف آپ اپنا کمنٹس لکھ کے اپنا نام اور اپنا علاقہ لکھ دیا کریں، تو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ آپ کو اجازت چاہیے، اجازت کا لکھ دیا کریں۔ اس کے نیچے لکھ کے رپلائی کرنا ضروری نہیں ہوتا۔ بعض احباب جو ہے وہ بار بار واٹس ایپ پہ میسج کرتے ہیں، واٹس ایپ پہ کال کرتے ہیں کہ جی ہمیں فلاں عمل کی اجازت دے دیں، تو انہیں کہا جاتا ہے بار بار، ہر ویڈیو میں گزارش کرتا ہوں کہ اپنے اور ہمارے وقت کا خیال رکھیں۔ اجازت والے احباب جو ہیں وہ صرف اسی ویڈیو کے نیچے اپنا نام اور علاقہ لکھ دیا کریں، ان کو اجازت دے دی جاتی ہے۔ اور جو اسم اعظم کی دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں وہ اگر اپنا نام اور اپنا مسئلہ لکھ دیں تو ان کو اسم اعظم کی دعا میں شامل کر دیا جاتا ہے۔ ہماری ویسے بھی رات کو جو معمولات کے اندر اسم اعظم کی پڑھائی ہوتی ہے اس میں ہم پوری امت کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ ہم سب ایک دوسرے کی دعا کے محتاج ہیں۔ ہم آپ کے لیے دعائیں کرتے ہیں، آپ کی اولادوں کے لیے، آپ کی نسلوں کے لیے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی قیامت تک آنے والی امت کے لیے ہم دعائیں کرتے ہیں۔ آپ ہمارے لیے، ہماری اولادوں کے لیے، ہماری قیامت تک آنے والی نسلوں کے لیے آپ دعائیں کریں کہ اللہ رب العزت ہماری نسلوں کے اندر داعی پیدا کرے، دین کی دعوت دینے والے مبلغ ہوں، حافظ ہوں، قاری ہوں، عالم دین ہوں، اللہ کے ایسے برگزیدہ اور محبوب ولی اللہ تعالیٰ ہماری نسلوں کے اندر پیدا کرے۔ قیامت تک آنے والی ہماری نسلیں جو ہیں وہ کافر، مرتد، گمراہ اور مشرک نہ ہوں، بلکہ ایمان والی ہوں، ایمان کی محنت والی ہوں، اللہ کو راضی کرنے والی ہوں، اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرنے والی ہماری نسلیں ہوں۔ تو ہم سب ایک دوسرے کی دعا کے محتاج ہیں، اور آپ بھی ہمارے لیے دعا کیا کریں۔ جو آپ پڑھائی کرتے ہیں وہ آپ سب کا نام لے کے سب کو اصالہ ثواب بھی کیا کریں۔ اس کے لیے آپ خدا را جو ہے وہ واٹس ایپ پہ زیادہ کالز وغیرہ نہ کیا کریں۔ بہت سارے ایسے میسیج ہوتے ہیں، پھر وہ ناراض ہوتے ہیں اگر کسی کی کال نہ اٹھائیں، تو پھر وہ کوئی آگے سے کوئی عجیب میسیج لکھ دیتے ہیں، عجیب باتیں کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہدایت دے سب کو۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہمارے اندر جو ہے وہ علم کی کمی ہے، احساس کی کمی ہے۔ ہم دوسرے کا احساس نہیں کرتے کہ کوئی دوسرا بھی انسان ہے، اس کی ذمہ داریاں ہیں، مصروفیات ہیں، روحانی علاج معالجے کے مریض ہیں، دینی دعوتی کام ہیں، اپنے خاندانی معاملات ہوتے ہیں، انسان کے اپنے روزمرہ کے اور معمولات ہوتے ہیں بہت سارے۔
بیوی بچوں کا ٹائم ہوتا ہے، مریضوں کا ٹائم ہوتا ہے، اپنی پڑھائی کا ٹائم ہوتا ہے، آرام کا ٹائم ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ایک دوسرے کے وقت کا احساس کیا کریں۔ اتنی مصروفیت کے باوجود کئی ہفتے اور مہینے گزر جاتے ہیں کہ ہمیں ویڈیو ریکارڈ کروانے کا ٹائم نہیں ملتا۔ اس لیے ہمارے جو دونوں چینل ہیں ان پہ کئی ہفتے جو ہے پھر شارٹ ویڈیو لگتی ہیں، ویڈیو میں ناغہ ہوتا ہے۔ یہ مصروفیت کی وجہ سے ہے۔ ہم نے یوٹیوب چینل اور سوشل میڈیا جو ہمارے اکاؤنٹس ہیں، یہ کوئی آمدن کا ذریعہ نہیں ہے، یہ صدقہ جاریہ کے طور پہ ہم چلا رہے ہیں۔ ان کی ارننگ اور آمدن جو ہے وہ بالکل اونٹ کے منہ میں زیرے کے برابر ہے۔ اس کے اوپر جو ہماری کاسٹ اور خرچہ آتا ہے، جو میڈیا والے کام کرتے ہیں ان کا خرچہ اس سے کئی گنا زیادہ آتا ہے۔ تو ہمیں اس میں نقصان ہے کہ ہم اپنے پلے سے لگا کے اپنا وقت، اپنی صلاحیتیں، اپنا پیسہ لگا کے ہم آپ تک روحانی علاج معالجے کی آپ تک جو ہے وہ اوراد و وظائف پہنچاتے ہیں، تجارب الصالحین میں سے، پھر جسمانی علاج معالجے کے ٹوٹکے آپ تک پہنچاتے ہیں۔ تو خدا را آپ بھی قدر کیا کریں، وقت کا احساس کیا کریں، اور ہمارے سارے جو اتنے بھی اوراد و وظائف ہیں، روحانی علاج معالجے والے ہیں، جسمانی علاج معالجے والے ٹوٹکے ہیں، ان کو آگے دوسرے مسلمانوں تک پہنچایا کریں، تاکہ آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ بنے، ہمارے لیے بھی صدقہ جاریہ بنے۔ تو یہ چند گزارشات تھی۔ تو سب سے بڑھ کے یہ ہے کہ آپ نے یہ عمل کرنا ہے سورۃ توبہ کی آخری 2 آیات کا۔ اس میں آپ صرف 7 دن عمل کریں گے پورے محرم الحرام کے مہینے کے اندر۔ اس میں آپ ایک جگہ رکھ لیں اور ایک تعداد رکھ لیں، ایک وقت رکھ لیں۔ اب تعداد اس میں آپ 313 بھی رکھ سکتے ہیں، 700 بھی رکھ سکتے ہیں۔ سورۃ توبہ کی آخری 2 آیات، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ۔ ان دونوں مبارک آیات کو آپ 700 بار بھی پڑھ سکتے ہیں، 313 بار بھی، اور عمل آپ نے صرف 7 دن کا کرنا ہے محرم کے مہینے میں۔ ایک وقت رکھ لیں جو آپ کو سوٹ کرتا ہے، وقت پھر آپ نے 7 دن تبدیل نہیں کرنا، جگہ ایک رکھ لیں اور تعداد ایک رکھ لیں، چاہے آپ مسجد میں کریں، گھر میں کریں۔ ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں جب ہیں، جب ان کا نماز کا وقت شروع ہو، اگر ان کی کوئی رخصت ہے تو اس کے بعد عمل کر لیں، پورا مہینہ آپ کے پاس ہے اور 7 دن کا عمل ہے۔ اس کو آپ نے زکوٰۃ صغیر کی نیت سے اس عمل کو کرنا ہے۔ جب آپ نے پڑھائی کے لیے بیٹھنا ہے، اگر ایک جائے نماز ہو تو بہت اچھا ہے، ایک لباس ہو، ایک خوشبو ہو تو بہت اچھا ہے۔ اس سے پہلے آپ نے 7 بار سورہ فاتحہ پڑھ کے بسم اللہ کے ساتھ اپنے بدن کے اوپر پھونک لینا ہے۔ یہ آپ کا حصار بدنی اور حصار آپ کا روحانی ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ حصار کی ضرورت نہیں۔ یہ دونوں آیات خود بہت بڑا حصار ہیں اور یہ بہت طاقتور ترین آیات ہیں۔ زمین و آسمان کے، دنیا و آخرت کے خزانے اللہ نے اس کے اندر رکھے ہیں۔ تو یہ آپ نے 313 بار کا عمل شروع کر لیں 7 دن کے لیے، چاہے 700 بار کا عمل شروع کر لیں 7 دن کے لیے، اور یہ آپ نے حصار کر کے پڑھنا ہے۔ تو اگر مسجد میں پڑھنا چاہیں مسجد میں کر لیں، گھر میں پڑھنا چاہیں گھر میں کر لیں، ایک تعداد، ایک وقت، ایک جگہ، 7 دن کا عمل ہے۔ جب یہ عمل آپ کا مکمل ہو جائے اور اس سے پہلے آپ نے جو عمل کیے ہوئے ہیں ان کی تاثیر بھی رہے گی، اس عمل کے بعد تاثیر اور برکت اور بڑھے گی، اور جو پہلی بار کر رہے ہیں وہ اس عمل کو کرنے کے بعد پھر اس پر مداومت کے لیے سورۃ توبہ کی آخری 2 آیات کو ہر فرض نماز کے بعد اول آخر درود ابراہیمی ایک بار 7 بار ان آیات کی تلاوت کریں گے، ہر فرض نماز کے بعد 7 بار اپنے معمول میں رکھ لیں، تو یہ عمل آپ کے قابو میں بھی رہے گا، اس کی برکات بھی ملتی رہیں گی۔ اس عمل کے اندر اللہ رب العزت نے روحانی خزائن بھی رکھے ہیں، جسمانی صحت اور شفا کے خزانے بھی رکھے ہیں، اور مال و دولت اور تونگری اور جاہ و جلال کے بھی اللہ نے خزانے رکھے ہیں۔ یہ عمل تسخیر بھی ہے اور بہت پرتاثیر عمل ہے۔ یہ عجیب برکات والے اعمال ہوتے ہیں کچھ ایسے جن میں سورۃ توبہ کی آخری 2 آیات کے اعمال بھی ہیں۔ یہ ساری باتیں آپ کو بتا دی گئی ہیں، اس پر عمل کریں اور اللہ سے ہمارے لیے بھی دعا کریں، اپنے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہم سب کو دنیا کے اندر بھی عزتیں، خیریں، برکتیں اور کامیابیاں عطا فرمائے، ہر قسم کے روحانی جسمانی بیماریوں سے شفا عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمیں جنت میں بھی اپنا دیدار بے حجاب نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔